أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن استنى بسنته الى یوم الدین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین، اللہم اہدنا وسددنا، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربک نستعین. آج ہم انشاءاللہ تعالی الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کے ساتھ شروع کریں گے 12واں پارہ. 11 پارے گزر گئے اور دل کی حالت بھی تھوڑی بہت بدل گئی الحمدللہ. آج کا جو ہمارا پارہ ہے، جیسے جیسے ہم اس پارے کے ساتھ چلیں گے، جیسے ہم نے کل کے پارے میں یہ دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ یونس میں جو ہمیں احکامات بتائے، اس میں بار بار ایک ہی چیز کا تذکرہ تھا کہ قوموں نے یہ کیا تو اللہ نے پھر بھی انہیں کہا کوئی بات نہیں، معافی مانگ لو. جس قوم نے معافی مانگی اس قوم کو چھوڑ دیا گیا. تو آج کے پارے میں ہم جب ڈیٹیل پڑھیں گے، قصے ہی چلیں گے لیکن قصوں میں عبرت کتنی ہوگی انشاءاللہ تعالی ہم اسے دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے آپ کو اور مجھے دنیا میں بھیجا، اور صرف ہمیں نہیں بھیجا، ہمارے ساتھ بہت سے اور جاندار بھی بھیجے، لیکن ان سب میں فضیلت دی آپ کو اور مجھے. ہمیں عقل بھی دی، ہمیں شعور دیا، ہمیں ہدایت کے لیے کتابیں دی اور نبی بھیجے. اس کے باوجود اگر آپ اور میں جس چیز کے پیچھے چل رہے ہیں وہ ہے مال، اگر ہم مال کی محبت کو دماغ سے نکال دیں تو شاید اللہ کو پانا اور ہدایت کو پانا آسان ہو جائے گا. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے بھی جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ کے ذمہ ہیں. اللہ ہی کفیل ہے، اللہ ہی ذمہ دار ہے، وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے اور ان کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی. سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے. پہلی ہی آیت آپ کو اور مجھے بتا رہی ہے کہ انسان دنیا میں کیوں کھو گیا، کیونکہ انسان کے دل میں مال آ گیا. انسان کو یہ فکر لگ گئی کہ اگر میں کماؤں گا نہیں تو کھاؤں گا کیا، اگر میں کماؤں گی نہیں تو میرا گزارا کیسے ہوگا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ صرف تم نہیں، زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ کے ذمہ. رزق کا ذمہ اللہ نے لیا. اللہ نے آپ کے اور میرے ذمہ یہ نہیں لگایا کہ دنیا میں جاؤ گے تو صرف مال کی یا گھر کی یا کاروبار کی فکر کرنا یا رزق کی فکر کرنا. اللہ نے ہمارے ذمہ کام یہ لگایا تھا کہ خود ہدایت کو حاصل کرنا، اور جب تمہارے پاس ہدایت آئے اس کی پیروی کرنا اور اس کے بعد دوسروں کو اس کی دعوت دینا. آپ کا اور میرا کام تھا کہ ہم ہدایت کو حاصل کریں اور دوسروں تک ہدایت کو پہنچائیں. لیکن ہم نے اس مقصد کو پیچھے چھوڑ دیا، ہم صرف کمانے کی فکر میں لگ گئے. آج ہمارا بڑا ہو یا بچہ ایک ہی
फिक्र में है कि कल को क्या होगा, पता नहीं नौकरी चली गई तो क्या बनेगा, कारोबार डूब गया तो क्या बनेगा, अच्छा ये घर ना रहा तो क्या बनेगा, बेटे अलग होंगे तो घर तकसीम हो जाएंगे। आज हम अपने बच्चों को जब पढ़ाने लिखाने के लिए भेजते हैं तो माएँ दिमाग में बातें डाल के भेजती हैं, देखो बेटा अच्छे स्कूल में इसलिए भेज रही हूँ ताकि तुमने डॉक्टर बनना है, कल को तुमने इंजीनियर बनना है, कल को तुमने अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, ऐसी पढ़ाई करना जिसमें 4 पैसे आएँ। क्या फ़ायदा उन डिग्रियों का कि पैसे ना हों। हालांकि आप और मैं अगर अपने माशरे को देखें तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कितने डिग्रियों वाले अपनी डिग्रियां लेकर धक्के खा रहे हैं और कितनी डिग्रियों वाले उन डिग्रियों के बावजूद कारोबार कोई और कर रहे हैं, और कितने अंगूठा छाप अनपढ़ लोग लखपति और करोड़पति बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह कहता है रिस्क की तकसीम मैंने की है, तुम रिस्क के पीछे भाग रहे हो, मैंने तो कहा है कि मैं तुम्हें रिस्क खुद दूंगा, तुम रिस्क के पीछे ना भागो, तुम उस मकसद के पीछे भागो जो तुम्हें दिया गया। तुमने तो इंसानियत को फलाह व बहबूद की तरफ लेकर आना था, तुमने तो अपनी नस्लें संवारनी थी, तुम कहाँ खाने के पीछे पड़ गए। आज हर बंदे को यही फिक्र है कि अगर अच्छा पढ़ेंगे नहीं तो अच्छा कमाएंगे नहीं तो अच्छा खाएंगे नहीं। आज हर औरत को भी यही फिक्र है कि जब तक मैं काम नहीं करूँगी घर का निज़ाम नहीं चलेगा। आज हम डिग्री हासिल ही इसलिए करते हैं कि हमें नौकरी कल को अच्छी मिले। कितने माँ बाप हैं जो औलाद को इसलिए डिग्रियां दिलवाते हैं कि औलाद में शऊर आए, और औलाद डिग्रियां लेकर भी बाशऊर नहीं है। पढ़े लिखे इवन बीए एमए इस्लामियात लोग, और वो बात करते हैं तो उनके मुंह से गाली गलौज निकलता है, वो बात करते हैं तो ऐसे लगता है कि इन्होंने शायद कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा होगा। क्या फ़ायदा उन डिग्रियों का कि आप वो डिग्रियां माल के लिए तो लें, लेकिन जब आप अपने घर में अपनी बीवी के साथ बोलें तो आप लड़ाई झगड़े से कम बात ही ना करें, आप अपने बच्चों से बोलें तो आप गाली गलौज से ऊपर बात ही ना करें, और अगर आप बाहर जाते हैं अपने माशरे में सोसाइटी में तो आप अपने कॉलेज में खड़े होकर एज अ एम ए इस्लामियात आप इस्लाम के किसी टॉपिक पे लेक्चर दे रहे होते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू ताला आपको और मुझे इस फिक्र से निकालना चाहते हैं कि रिस्क की फ़िक्र छोड़ दो, रिस्क मेरे ज़िम्मा है, रिस्क मैंने देना है, तुम रिस्क को छोड़कर तुम बाकी फिक्रों में पढ़ो। अगर एक बंदा बाजमात नमाज पढ़े चलते हुए कारोबार को छोड़ के, लगी हुई नौकरी को छोड़ के वक्फे नमाज में नमाज पढ़े, आप मुझे बताएं हमारे कितने ऐसे ऑफिसेज हैं जिनमें सिर्फ नमाज का वक्फा जुमे वाले दिन दिया जाता है, या फिर जोहर की नमाज का वक्फा दिया जाता है, उसके अलावा वक्फा ही नहीं होता। 10 मिनट की ब्रेक मिले और एक बंदा चाहे वो मोमिन मर्द है या औरत और वो अपनी नमाज अदा कर ले तो मेरे ख्याल में वो कारोबार ज़्यादा तरक्की करेगा। कितने ऐसे मुल्क हैं, आपने सुना होगा लोग नमाज़ों के वक्त, सऊदी अरेबिया में देख लें, नमाज़ों के वक्त लोग खुली दुकानें छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? उन्हें अल्लाह पर तवक्कुल है, उन्हें पता है रिस्क अल्लाह ने देना। हमारे यहाँ माशरे में भी कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी रेडियों पे चादरें डालकर नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं, अल्लाह उन्हें भी तो रिस्क दे रहा है। हम अगर इस रिस्क को पाने की फ़िक्र से निकल जाएंगे ना, फिर हम कामयाब हो जाएंगे। इस पूरे बारे में अल्लाह सुब्हानहू ताला आपके और मेरे दिमाग को साफ करने वाले हैं कि पैसा कोई अहमियत नहीं रखता, अहमियत रखती है हिदायत, जिसकी तलब में आप और मैं यहाँ बैठे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला से अगली आयत में जाने से पहले दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी हुब्बक, अल्लाह हमें अपनी इतनी मोहब्बत अता करे हमारे दिल से माल की मोहब्बत निकल जाए, माल की फ़िक्र निकल जाए। आज एक माँ सुबह सुबह अपने बच्चे को, आप देखिए हम अगर अपने घर के माहौल की बात करें, एक वक्त ऐसा था कि हम अगर अपनी नानी दादियों के ज़माने को याद करें या अपने बचपन को याद करें तो सुबह फजर टाइम सबको उठाया जाता था, सब नमाज पढ़ते थे, सब बैठ के कुरान पढ़ते थे, नमाज के बाद से नाश्ता शुरू हो जाता था। आज वो वक्त है कि नमाज के वक्त माँ भी सो रही है, बाप भी सो रहा है, नानियाँ दादियाँ भी सो रही हैं। क्यों? क्योंकि रात को सारे मोबाइलों पे लगे रहते हैं, रात को सारे टीवियों पे बैठे रहते हैं, एलईडीज चल रही होती हैं रात तक। सुबह अफरा तफरी कब शुरू होती है? जब बच्चों ने स्कूल जाना होता है, जब खावन ने ऑफिस जाना होता है, तब चहल पहल शुरू हो जाती है। माँ बच्चों को जागती हुई कब नजर आती है? जब बच्चों ने नाश्ता करना हो। वो माहौल आपको और मुझे अपने घरों में देने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चे आँख खोलें, माँ को नमाज़ पढ़ता हुआ पाएं।
بچے آنکھ کھولیں باپ کو قرآن پڑھتا ہوا پائیں، بچے آنکھ کھولیں. مجھے یاد ہے کہ بہت سے گھروں میں جن خواتین کو نماز پڑھنی تو آتی ہے لیکن قرآن اچھا پڑھنا نہیں آتا، وہ جب گھر کے کام کرتی تھی تو تلاوت چلتی رہتی تھی، کوئی نہ کوئی تقریر چلتی رہتی تھی. ہم نے خود یہ چیز دیکھی ہے کہ اگر امی کام کر رہی ہیں تو انہوں نے کچھ نہ کچھ ریڈیو پہ لگایا ہوا، کچھ نہ کچھ کیسٹ پہ لگایا ہوا، کسی نہ کسی، اور خصوصاً مولانا طارق جمیل کی کیسٹس بہت سنی جاتی تھی اس وقت میں. کتنے مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان ہیں جو بچوں نے ایسے ہی یاد کر لیے. کیوں؟ کیونکہ ان کی مائیں سنتی تھیں. آج وہ وقت آ گیا مائیں خود نماز نہیں پڑھتی، مائیں بچوں کو کیا کہیں. تو ہمیں اپنی بھی فکر کرنی اور اپنی نسلوں کی بھی فکر کرنی. ہم نے اپنے گھروں کو سنوارنا ہے، اور ہم نے انسانوں میں اشرف المخلوقات ہیں چونکہ ہم تمام جانداروں میں، تو ہمیں تمام جانداروں سے زیادہ فکر کی ضرورت ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں تو سب کو رزق دیتا ہوں، تم کیا چیز ہو؟ تمہیں تو میں نے عقل دی، شعور دیا، تمہیں ایک مقصد دیا. آج آپ کا اور میرا، ہم اگر اپنی زندگی کا مقصد دیکھیں تو ایک ہی مقصد نظر آتا ہے زندگی کا: پیسے جوڑو جوڑو جوڑو، گھر بناؤ گھر بناؤ، لنٹر ڈلے، اچھا گھر بن گیا، بیٹی کی شادی ہو جائے، بیٹے کی شادی ہو جائے. یہ مقصد ہے ہماری زندگی کا. آج وہ مقصد ختم ہو گیا جو مائیں بچپن میں اپنے بیٹوں کو دیا کرتی تھیں، جس کی وجہ سے مسلم سائنسدان پیدا ہوئے، جس کی وجہ سے ہمارے مسلمان ہیرو پیدا ہوئے. محمد بن قاسم نے ایسے ہی نہیں سارا سندھ فتح کر لیا تھا، اس کی ماں کی تربیت تھی. مائیں آج خود جب مائیں سوئی رہیں گی تو وہ کیا تربیت کریں گی؟ آج 12:01 سے پہلے ماں خود نہیں اٹھتی. اتوار والے دن تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ فجر بھی کوئی چیز ہے، اور فجر کا سورج تو کبھی اتوار والے دن تو دکھتا ہی کوئی نہیں. ہاں نہیں دیتے تھے. بناتے تھے نا کہ آج مسجد نہیں جائیں گے، مسجدوں میں پڑھتے تھے ہم نا، تو آج نہیں جائیں گے. بخار ہے، اس نے ناشتہ نہیں دیا ہے کہ آج آپ کو بخار ہے. بخار میں تو روٹی بھی نہیں کھاتے. بخار میں پھر ناشتہ کیا کرتا ہے کوئی، یا چائے کیوں پیتا ہے؟ تو یہ ماؤں کی تربیت تھی نا، ماؤں کی سختی تھی. اسی لیے تو اولاد آج نماز کی پابند ہے. جن کی مائیں سختی نہیں کرتی پھر اولاد بھی تو منہ کو آتی ہے. آج اگر ہم اپنی اولاد کا حال دیکھیں تو ہماری اولادوں کا حال کیا ہو گیا ہے. اولادیں ہم سے بات کرنا پسند نہیں کرتی. اولادوں کا حال یہ ہے، اولادوں کو پتہ ہی نہیں کہ پچھلے سارے مسلمان سائنسدان ہمارے تھے، پڑھ لکھ کر جو سائنسدان بنے وہ سارے ہمارے تھے. آج سب سے بڑا دکھ اس بات کا ہے کہ ہمارے بچے بغیر مقصد کی زندگی گزار رہے ہیں. انہیں نہیں پتا ہم نے مسلمان بننا ہے، ہم نے تبلیغ کرنی ہے، انہیں نہیں پتا ہم نے اسلام کے لیے نکلنا ہے. انہیں ایک ہی بات پتا ہے، یا انجینئر بننا ہے یا ڈاکٹر بننا ہے. ماں باپ کہہ رہے ہیں دل نہیں کر رہا تب بھی پڑھو، دل کر رہا ہے تب بھی پڑھو. ماں باپ اپنی مرضی سے شادی کروائیں یا بچہ اپنی مرضی سے شادی کرے، بس شادی سے پہلے میں اپنا گھر بنا لوں، اپنی بیوی کا زیور بنا لوں. بس یہ دماغ میں ماں نے ڈالا ہے، جب تک بیوی کا زیور نہیں بناؤ گے تمہاری شادی نہیں ہوگی، جب تک اپنا کوٹھا نہیں بناؤ گے تمہاری شادی نہیں ہوگی. آج ہمارے بچے بغیر مقصد کی زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کے باوجود ایک تو مقصد نہیں، دوسرا مزاج سخت ہو گئے. آپ دیکھیں ایک وقت تھا، ہم لوگ آج بھی اپنے والد کے سامنے سر اٹھا کے بات نہیں کر سکتے. ہم اپنے باپ سے بولتے ہوئے اس طرح نہیں بولتے جیسے آج ہمارے بچے ایک دم چیختے ہیں. کیا مسئلہ ہے؟ آ رہا ہوں نا، آتا ہوں نا، اچھا سن لی ہے، ایک دفعہ آواز لگایا کریں. آپ تو چیختی رہتی ہیں، آپ تو شور ہی کرتی رہتی ہیں. پھر ایک تو بچوں کے مزاج ایسے، اور ان کے پیچھے وجہ بھی والدین سے دوری. باپ اپنے موبائل پہ لگا ہے، ماں اپنے موبائل پہ لگی ہے، ایک بچہ اپنے موبائل پہ، دوسرا اپنے موبائل پہ. ایک وقت تھا ماں یا دادی یا نانی بٹھا کے سارے بچوں کو کہانیاں سنایا کرتی تھی کہ تمہیں پتہ ہے ابو بکر صدیق کون تھے؟ وہ یہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے. تمہیں پتہ ہے حضرت عثمان غنی کون تھے؟ وہ یہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے. آج وہ وقت آ گیا ہے کہ ماؤں کو بھی نہیں پتا، اور بچوں کو تو محبت ہی نہیں رہی وہ اسلام سے. بس اتنا پتا ہے کہ رمضان میں روزے رکھنے ہیں، اتنا پتا ہے کہ جمعے والے دن باپ مسجد جاتا ہوتا ہے، جمعے والے دن جمعہ پڑھنا ہوتا ہے، اور اتنا پتا ہے کہ ربیع الاول میں 4 دن پہلے جوڑا بنے گا جو ہم نے ربیع الاول والے دن پہننا ہے. ہم نے عید میلاد النبی منانی ہے، اور چلو ہمارا اسلام ختم. نہیں پتا، اب نہیں پتا، اب نہیں، اس کے علاوہ نہیں پتا ہمارے بچوں کو اسلام، ہمارے بچوں کو نہیں پتا دین کیا ہے. تو آپ کو اور مجھے اس بات کی فکر کرنی ہے کہ یہ جو ہم نے سوشل میڈیا کا بے دریغ استعمال ہمارے گھروں میں شروع ہو گیا ہے، اور کافروں کی اور یہودیوں کی سازشیں شروع ہو گئی ہیں. انہوں نے ہمارے بچوں سے دین کی جو گئی گزری محبت تھی نا، جو پہلے تھی، اس کو بھی نکال دیا ہے.
سب کچھ صاف کر دیا ہے کہ کوئی نہیں، بچوں کو پتہ ہی کوئی نہیں دین ہے کیا، بچوں کو پتہ ہی نہیں ہمارے اسلاف کیا تھے، بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ خلفائے راشدین کون تھے۔ آپ پوچھیں کسی خلیفہ کا نام، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہوگا۔ آپ پوچھیں کسی کا نام، اچھا کوئی تابعی کون ہوتے ہیں جی، تبع تابعین کون ہوتے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے بچوں کو اپنا وہ تابناک ماضی یاد کروائیں، اپنے بچوں کو بتائیں آپ کو پتہ ہے کہ محمد بن قاسم نے کیا 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 تھا، آپ کو پتہ ہے سلطان، کس عمر میں کیا تھا، ہاں، اور کس عمر میں کیا تھا، یہ بھی بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے والا بتائیں، اور ہمارے دماغوں سے یہ جو مال کا کیڑا ہے اس کو نکال دیں، ہمارے دماغوں سے یہ بات ختم کر دیں، جس مال کی محبت کے پیچھے ہم چل رہے ہیں یہ دنیا میں ہی رہ جائے گا۔ اس پورے پارے میں ہمیں بہت سی ایسی چیزیں انشاءاللہ ملیں گی۔ اگلی آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تو وہ ہے جس نے 6 دن میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تم کھانے کے پیچھے پڑ گئے، تمہیں زندگی میں لانے کا کیا مقصد تھا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، دیکھیں کہ تم میں سے نیکی کون کرتا ہے، دیکھیں تم میں سے شیطان کے وہ راستے پر بڑے کون بھاری چلتا ہے، عذاب کی طرف ہماری بھیجے زندگی کا جائیں گے۔ مقصد کیا۔ اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ جیسے دیکھیں باقی کہ قوموں کو ایک جو ہے وہ آیت عذاب آئی دیا، ان لوگوں کے اگر بارے ہم میں اپنا جنہوں حساب نے لگائیں تو ہمیں اسلام تو کے ان ساری کلمے قوموں کو پہ بلند گناہ کیا۔ موجود۔ اللہ ایک تعالیٰ پہلی ڈھیل آیت دے آئی رہا ہے، ان لوگوں کے اللہ بارے میں تعالیٰ کہ ان سے ہمارے اللہ گناہوں کو تعالیٰ راضی دیکھنے کے ہوا، اور باوجود یہ اللہ یہاں پر سبحانہ و اللہ تعالیٰ سبحانہ ہمیں و تعالیٰ مہلت نے دے رہا ہے، کہا تو کہ شکر کرنا ہے اللہ ان سے اور راضی، اور وہ اللہ آزمائشوں میں سے راضی، اور صبر اس کی کرنا وجہ ہے، کیا، ان کا اور عمل، اللہ انہوں نے سبحانہ و جیسے ہی تعالیٰ کی اس نبی کی آیت کو کوئی یاد بات سنی رکھنا کہ فوراً اللہ ہمیں عمل کیا، آزما رہا ہے، جیسے ہی اللہ کی دین کی کوئی آزمائشوں میں بات پورا سنی کرنا فوراً ہے۔ عمل کیا۔ اگر ایسے آپ لوگوں ان کو سے قرآن کہیں پاک کہ کہتا تم ہے لوگ مرنے کے سابقون بعد اٹھا کھڑے الاولون، کیے جاؤ گے، ایسے لوگ تو جو کافی سب لوگ سے پلٹ آگے کر ہیں عمل جواب دیں کرنے گے میں، کہ یہ تو ذرا میرا سے صاف نیکی کا جادو کام ہی ہے۔ پتہ چلا اور فوراً سے اگر عمل کر ہم لیا۔ اللہ ان کے سے نبی صلی عذاب کو اللہ گنی علیہ چنی وسلم نے مدت کے لیے فرمایا پیچھے تھا ڈال دیں تو خیر یہ ضرور القرونی پکاریں گے کہ عذاب کو کرنی، کون سی چیز کہ روکے جو ہوئے سب ہے، سے سنو بہترین جس زمانہ دن وہ ہے ان وہ کے پاس میرا آئے گا، زمانہ ہے، پھر یعنی وہ ان سے صحابہ ٹلنے کا، والا ثم نہیں، الذین پھر تو جس چیز یلونہم، کی ہنسی یہ اڑا پھر وہ رہے جو تھے ان وہ کے انہیں بعد گھیر آئیں۔ لے گی، یعنی کہ موت آتے ہی ان کی قیامت شروع ہو جائے گی، پھر پتہ لگے گا ہنسی ساری غائب ہو جائے گی۔ اگر ہم انسان کو، یہ آیت وہ ہے جو آپ کو اور مجھے اپنی اوقات یاد کروا دے گی، ہر بندہ اپنا محاسبہ بہتر کر سکتا ہے۔ اگر ہم انسان کو اپنی کسی نعمت کا مزہ چکھا کر پھر اس سے واپس لے لیں، وہ بہت ہی نا امید ہو جاتا ہے اور بڑا ہی نا شکرہ بن جاتا ہے۔ آپ لے لیں نا، اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی نعمت لے لیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انسان کو جب ہم نعمت دے دیتے ہیں، نعمت کا مزہ وہ چکھ لیتا ہے، اولاد آ گئی، اولاد کے پیچھے عورت غرق ہو جاتی ہے، مال آ گیا، مال کی محبت میں برانڈڈ سوٹ آ رہے ہیں اور برانڈڈ جیولری آ رہی ہے، اللہ کہہ رہا ہے لے لیں، اگر ہم لے لیتے ہیں تو انسان کیا کرتا ہے، بڑا نا امید ہو جاتا ہے، بڑا نا شکرہ ہو جاتا ہے۔ ایون بہت سے لوگ دکھ میں یہ بھی بات کہتے ہیں، اچھا پھر اللہ کو میں ہی ملی تھی، اچھا میں ایک فوتگی پہ گئی تو بچی اپنے والد کو یاد کر کے کہہ رہی کہ میرے ابو تو بڑے اچھے تھے اللہ جی، پھر آپ نے ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تو یہ الفاظ جو دکھ میں ہمارے منہ سے نکلتے ہیں یہ انتہائی ناشکری کے ہیں۔ اچھے تھے تو سب نے جانا ہے، اگر سب جائیں گے تو آپ یہ نہ کہیں اللہ آپ نے کیوں کیا، میرے ابو نے تو کسی کا دل نہیں دکھایا تھا اللہ جی آپ انہیں کیوں لے گئے۔ اگر ایک بندہ نیک ہے تو کیا وہ دنیا سے نہیں جائے گا؟ جانا ہے، موت اٹل ہے، سب نے جانا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جب اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی نعمت لیتے ہیں ہم فوراً ناشکری کرتے ہیں، اور اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھائیں اس سختی کے بعد جو اسے پہنچ چکی تو وہ کہنے لگتا ہے بس برائیاں مجھ سے جاتی رہیں، یقیناً وہ بڑا ہی اترانے والا اور شیخی خور ہے۔ جب کچھ مل جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں، ہاں اگر مال آ گیا، اصل میں نا میں نے دن رات محنت کی تھی، آپ کو نہیں پتا میں نے کتنا کچھ کیا ہے اس بزنس کو اس جگہ تک لانے کے لیے، آپ کو نہیں پتا میں نے 2 نوکریاں کی تب یہ گھر بنا۔ یا اولاد اگر مل جاتی ہے فوراً سے کہتے ہیں ہاں میں نے فلاں ڈاکٹر سے علاج کروایا تھا نا، دیکھا اگر میں اس کے پاس نہ جاتی تو مجھے کسی نے کہا تھا اسی کے پاس جاؤ گی تو تمہیں جو ہے وہ اولاد ملے گی۔ اللہ کہہ رہے ہیں نعمت مل جاتی ہے، اللہ کا شکر نہیں کرتے، پھر ہم ان وسائل پہ توکل کر لیتے ہیں کہ میں نے محنت کی تو مجھے یہ ملا، میں نے یہ کام کیا تو مجھے یہ ملا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنا شکر کرنے والا بنائے کہ اے اللہ تیرا شکر، تیری رحمت کی وجہ سے مجھ پر یہ نعمت ہوئی، سوائے ان لوگوں کے
کہ جو صبر کرتے ہیں اور نیک کاموں میں لگے رہتے ہیں انہی لوگوں کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا نیک بدلہ بھی ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ کبیر اجر کے لیے کبیر شکر کی ضرورت ہوتی ہے، کہ ہر معاملے میں اگر بڑا اجر چاہیے تو شکر بھی بڑا کرنا پڑے گا، اور ہر چیز پر صبر صبر صبر۔ اللہ نے کوئی چیز دی الحمدللہ، اللہ نے لے لی الحمدللہ، اللہ جی تیری تھی تو نے لے لی، اس میں بھی بہتری ہوگی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جیسے ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ ایک چیز کا ہونا بھی آپ کے لیے آزمائش ہے اور نہ ہونا بھی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ غریب تھا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اس نے دعائیں مانگی اللہ جی مجھے وسعت دے وسعت دے وسعت دے، لاٹری لگ گئی یا کہیں سے اچھا خاصا پیسہ آ گیا، کہیں سے منافع ہو گیا، اور وہ نئی نئی جب امیری آتی ہے نا پھر انسان کی اکڑی جگہ پر نہیں آتی، پھر جب نئی نئی امیری آتی ہے پھر آپ اتنے شیخے ہو جاتے ہیں، آپ ہر جگہ ٹیڑھی بیڑھی انگلش بول کے اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کتنا کوئی نسلی امیر ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی حال ہے لوگوں کا کہ جب میں دے کے آزماتا ہوں تب شیخی بگاڑتے ہیں، اور جب میں لے لیتا ہوں تو پھر بھی ناشکرے ہو جاتے ہیں، اور پھر انہیں یہ لگتا ہے کہ ہم پہ ہی اللہ تعالیٰ نے ساری مصیبتیں نازل کی۔ تو اللہ سبحانہ ایون لوگوں کے منہ سے میں نے یہ بات بھی سنی، حالانکہ بہت تکلیف دہ جملہ ہے لیکن بتانا اس لیے چاہوں گی کہ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی یہ ذہن میں لاتا ہے بات تو آپ کے ذہن سے نکل جائے۔ میری ایک پیشنٹ نے مجھے کہا کہ آپ کو نہیں پتا میں نے اللہ تعالیٰ سے کتنی دعائیں کی ہیں، پر مجھے لگتا ہے اللہ دعائیں نہیں سنتا، اگر سنتا ہوتا تو میری اب تک سن لی ہوتی۔ تو میں نے کہا یہ بہت غلط بات ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو کہتی ہے آگے کہاں راضی ہیں، پہلے بھی تو میرے ساتھ ناراض ہی ہیں، میں تو جو مرضی کر لوں میرے تو مسئلے حل ہی نہیں ہوتے، میرے تو آزمائشیں ختم ہی نہیں ہوتی۔ تو بعض دفعہ دکھ تکلیف ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے لیکن اس میں صبر کرنا۔ آپ دیکھیں نبیوں سے بڑی آزمائش تو کوئی نہیں، آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت نوح سے زیادہ شاید ہی کوئی صابر ہوگا، ایک بندہ 950 سال تک تبلیغ کرے، 950 سال۔ میں یہاں اگر آؤں اور میں 1 سال آتی رہوں اور آپ لوگوں میں سے ایک بھی بندہ یہاں بیٹھ کے نہ سنے تو میرا دل نہیں کرے گا یہاں دوبارہ آنے کو۔ ایک بندہ ایک نبی جو 950 سال تبلیغ کرتا رہا، اس کے ساتھ کشتی میں ٹوٹل 70 لوگ گئے، بیوی پیچھے رہ گئی، بیٹا پیچھے رہ گیا، آج ہم وہ سارا قصہ پڑھیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آزمائش میں صبر کرو۔ اللہ نے تو اپنے نبیوں کو بھی آزمایا، نبیوں کی آزمائش ہی تھی تو تب نا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی آزمائشیں دیکھی، 13 سال مکہ میں رہے اور 13 سال کی تبلیغ میں گنے چنے لوگ مسلمان ہوئے، گنے چنے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے یہ قصے اسی لیے سنا رہے ہیں کہ ہم عبرت حاصل کریں اور ہم صبر کریں۔ بس شاید کہ آپ اس وحی کے کسی حصے کو چھوڑ دینے والے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے اور اس سے آپ کا دل تنگ ہے صرف ان کی اس بات سے کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا یا اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ سن لیجئے آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور ہر چیز کا ذمہ دار اللہ ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اسی نے گھڑ لیا؟ جواب دیجئے کہ پھر تم بھی اسی کے مثل 10 صورتیں گھڑی ہوئی لے آؤ اور اللہ کے سوا جسے چاہو ساتھ بلا بھی لو اگر تم سچے ہو۔ ہم نے سورۃ البقرہ کے شروع میں پڑھا تھا کہ کفار کو اور مشرکین کو کہا گیا کہ تم اسی جیسی ایک صورت بنا لاؤ، وہ بعد میں آئی۔ اس سے پہلے یہ حکم آیا کہ تم انہیں کہو 10 صورتیں بنا لائیں، اچھا 10 نہیں لا سکتے چلو پھر ایک ہی بنا۔ یہ 3 جگہ ہم پڑھیں گے ڈیفرنٹ سچویشن میں قرآن میں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہیں کہو کہ یہ قرآن جھوٹا ہے تو اسی طرح کی کوئی آیت آپ بھی بنا کے لے آئیں، اسی طرح کا کوئی جو ہے وہ کلام آپ بھی بنا کے لے آئیں، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ آپ کی طرف سے نہیں ہے۔ پھر اگر وہ تمہاری اس بات کو قبول نہ کریں تو تم یقین سے جان لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم کے ساتھ اتارا گیا اور یہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بس کیا تم پھر مسلمان ہوتے ہو؟ اللہ یہاں یہ نہیں کہہ رہا تم بریلوی ہوتے ہو، دیوبندی ہوتے ہو، وہابی ہوتے ہو، اہل سنت ہو یا اہل جماعت ہو یا ول جماعت ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے پس کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ تو اس آیت کو بھی یاد رکھیں، آپ کا اور میرا کام ہے صرف مسلمان ہونا،
हम अपने आप को किसी भी फ़िरके के साथ नहीं लगा सकते। अल्लाह ने कहा मुसलमान बनो बस। अल्लाह को आपका और मेरा इस्लाम मतलूब है। हमारा फ़िरके वाला टाइटल अल्लाह को नहीं चाहिए। अल्लाह को आपका और मेरा इखलास और खुलूस चाहिए। जो शख्स दुनिया की ज़िंदगी और उसकी ज़ीनत पर फ़रेफ्ता हुआ चाहता है, हम ऐसों को उनके कुल अमाल का बदला यहीं भरपूर पहुँचा देते हैं और यहाँ इन्हें कोई कमी नहीं दी जाती। अल्लाह कह रहा है दुनिया चाहिए ले लो, दुनिया में सुखी रहो, दुनिया में खुश रहो। कई दफ़ा ऐसा होता है ना, आप किसी अमीर बंदे को देखते हैं जिसके पास पैसा भी है, माल भी है, दौलत भी है, खुशी भी है, सारे सुख हैं। हम कहते हैं पता नहीं ये क्या करते होंगे, इन्हें अल्लाह ने कितना दिया, इसकी औलाद कितनी नेक है, ये कितनी सुखी है। तो अल्लाह कह रहा है हम बाज़ दफ़ा दुनिया की ज़िंदगी चाहने वालों को दुनिया दे देते हैं, दुनिया के सारे सुख देते हैं, उन्हें कोई कमी नहीं देते। हाँ, यही वो लोग हैं जिनके लिए आखिरत में सिवाय आग के और कुछ नहीं। जो कुछ इन्होंने यहाँ किया होगा वो सब अकारत हो जाएगा और जो कुछ उनके अमाल थे वो सब बर्बाद होने वाले हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं अगर हम दुनिया मांगेंगे तो अल्लाह ताला हमें दुनिया दे देगा, लेकिन फिर आखिरत में हिस्सा नहीं होगा। इसी तरह अगर इंसान दुनिया में इबादत के जो है वो कोई भी इबादत इसलिए करता है कि लोग वाह वाह करें, जैसे हर वक्त तस्बीह हाथ में उठाए रखना, पढ़ें या ना पढ़ें, ठीक है। अगर तो नीयत पीछे ये है कि लोग भी देखें और लोग भी पढ़ें फिर तो ठीक। अगर नीयत ये है कि लोग मुझे बड़ी नेक कहें, बड़ी मुझे इबादत गुजार कहें, फिर दुनिया में अजर मिलेगा, फिर आखिरत में उस इबादत का भी अजर कोई नहीं। तो अल्लाह ताला हम सबको रियाकारी से भी बचाए। हदीस में आता है कि जिस शख्स की नीयत आखिरत की होती है अल्लाह उसे गनी कर देता है और अल्लाह ताला उसकी तमाम ज़रूरियात पूरी कर देता है। तो अल्लाह ताला हमें इस दुनिया से बेनियाज करे। क्या वो शख्स जो अपने रब के पास की दलील पर हो, उसके साथ अल्लाह की तरफ का गवाह हो और उससे पहले मूसा की किताब गवाह हो जो पेशवा और रहमत है, यही वो लोग हैं जो इस पर ईमान रखते हैं। और तमाम फ़िरक़ों में से जो भी इसका मुनकर हो उसके आखिरी वादे की जगह तो जहन्नम है। बस तो इसमें किसी किस्म का शुबा ना रहे, यकीनन ये तेरे रब की तरफ से सरासर हक है, लेकिन अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं होते। और इस बात से बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे। ये लोग अपने रब के सामने पेश किए जाएंगे और सारे गवाह कहेंगे कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार पर झूठ बांधा। खबरदार हो जाओ, अल्लाह की लानत है जालिमों पर, उन पर जो अल्लाह की राह से रोकते हैं, उसमें कमी तलाश करते हैं, यही आखिरत के मुनकर हैं। अल्लाह सुब्हानहू ताला आपको और मुझे इन आयत में सिर्फ ये बता रहे हैं कि अल्लाह के रास्ते में आना तो एक अलग चीज़ है, अल्लाह के रास्ते से रोकना एक बिल्कुल अलग चीज़ है। कई लोग ऐसे होते हैं जो खुद भी नहीं आते और दूसरों को भी नहीं आने देते। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं कि दीन में अगर कोई बंदा बिगाड़ लाएगा, दीन में कोई कमी तलाश करेगा, अच्छा तुम रोज़ सुनने जाती हो, क्या ज़रूरत है, घर ही पढ़ लिया करो। अच्छा वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें पता है ये कौन है, तुम्हें पता है इनका फ़िरका क्या है, ये तो तुम्हारा दिमाग ही ख़राब कर देंगे। देखना तुम 4 दिन जाओगी ना तो तुम अपने घर वालों से ही लड़ पड़ोगी, देखना तुम ये करोगी और वो। जो लोग अल्लाह के दीन से रोकते हैं, अल्लाह कह रहा है ये आखिरत के मुनकर हैं। ना ये लोग दुनिया में अल्लाह को हरा सके और ना इनका कोई हिमायती अल्लाह के अलावा हुआ, उनके लिए दुगना अजाब दिया जाएगा। ना ये सुनने की ताकत रखते थे और ना ही देखने की। इन्होंने ना कुरान सुना, ना इन्होंने हक को पहचाना और ना इन्होंने हक पर अमल किया। और इनकी ये जो बात की गई ना कि ये ना सुनने की ताकत रखते हैं और ना देखने की ताकत रखते हैं, तो कुरान पाक में आता है कि ना इनके कानों ने इन्हें कोई फ़ायदा पहुंचाया, ना उनकी आंखों ने और ना उनके दिलों में। क्यों? क्योंकि ना उन्होंने कानों से कुरान सुना, ना आंखों से देख के पढ़ा, ना अक्ल से उसको समझने की कोशिश की, शऊर से नहीं समझा। यही हैं वो जिन्होंने अपना नुकसान आप कर लिया और वो सब कुछ उनसे खो गया जो उन्होंने घड़ रखा था। बेशक यही लोग आखिरत में नुकसान उठाने वाले हैं। और उसके मुकाबले में इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात, बेशक जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक काम किए और अपने पालने वाले की तरफ झुकते रहे, वही जन्नत में जाने वाले हैं जहां वो हमेशा हमेशा रहने वाले हैं। इन दोनों फ़िरक़ों की मिसाल अंधे बहरे और देखने सुनने वाली जैसी है। क्या ये दोनों मिसाल में बराबर हैं? क्या फिर भी तुम नसीहत हासिल नहीं करते? अल्लाह कह रहा है एक है जो अल्लाह का कुफ्र
کرتا ہے اور دوسرا ہے جو مومن ہے. اور مومن کیا کرتا ہے کہ وہ نیکی کرتا ہے، تو نیکی کرنے کے بعد اس کو لگتا ہے کہ اس نیکی کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا تو وہ اسے اپنی رحمت میں جو ہے وہ ڈھانپ لے گا. وہ نیکی پر اتراتا نہیں ہے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نیکی کی جائے، آپ کی عبادات بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں، آپ کا صدقہ خیرات بھی، آپ ہر حکم اللہ کے احکامات پر مانیں گے، اس کے ہر حکم پر چلنے کی حتی الامکان کوشش کریں گے، تو یقین ہے اس بات کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے اجر دے گا. اللہ ایک ہی چیز کہتے ہیں کہ انسان اور مومن عاجز رہے. جب انسان میں عاجزی آ جاتی ہے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے عزت دے دیتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک اندھا بہرا ہے اور ایک دیکھنے والا ہے تو کیا دونوں ایک جیسے ہیں؟ ایک بندہ جس کی آنکھیں نہیں ہیں، اسے آگے نظر نہیں آ رہا کنواں ہے یا کھائی ہے. ایک بندہ جو دیکھ رہا ہے اسے نظر آ رہا ہے کہ یہ راستہ ٹھیک نہیں، اور ایک بندہ جس کو پتا ہے یہ راستہ ٹھیک نہیں اور وہ دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے تمہیں نظر نہیں آ رہا، آگے کھائی ہے، تم گر جاؤ گے، میں ہاتھ پکڑتی ہوں، تم سائڈ پہ ہو جاؤ. اور وہ کہے نہیں میں تو اپنے حساب سے چلوں گا، میں تو تم اپنا کام کرو، اپنے مطلب سے مطلب رکھو. ایسے میں وہ بندہ اسی کھائی میں گرے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دل کی آنکھیں دے تاکہ ہم اس بصیرت کو سمجھ سکیں. آگے شروع ہو رہا ہے نوح علیہ السلام کا قصہ، اور یہ سورہ ہود میں ہم نے سورہ نوح میں دیکھا. سورہ نوح میں نوح علیہ السلام کا قصہ اتنی ڈیٹیل سے نہیں ہے جتنا اس سورت میں سورہ ہود میں ہے. تو شروع کرتے ہیں. یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ میں تمہیں صاف صاف ہوشیار کرنے والا ہوں. اب نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ تم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی عبادت کرو، مجھے تو تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے. تو اس کی قوم کے کافر سرداروں نے جواب دیا ہم تو تجھے اپنے ہی جیسا انسان دیکھتے ہیں اور تیرے تابعداروں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ واضح طور پر سوائے 5 لوگوں کے اور کوئی نہیں جو بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی کر رہے ہیں. ہم تو تمہاری کسی قسم کی برتری اپنے اوپر نہیں دیکھ رہے بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھ رہے ہیں. نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ ایمان لاؤ، اور قوم کے سردار کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نیچ لوگ ہیں نا، غریب، یہ کمی کمین، یہ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں. تمہارے ساتھ ہم نے کسی امیر کو تو دیکھا ہی نہیں، ہم نے تو غریب لوگوں کو ہی دیکھا ہے. یہ ایسی جیسے آج آپ سمجھ لیں امیروں کے بچے آپ کو مدرسے میں نظر نہیں آئیں گے، غریبوں کے بندے آپ کو مدرسے میں نظر آئیں گے. امیروں کے بچے آپ کو ملیں گے تو بیکن ہاؤس اسکول میں ملیں گے، غریبوں کے بچے آپ کو ملیں گے تو مدرسے میں ملیں گے. امیر آپ کو داڑھی والے کم نظر آئیں گے اور غریب آپ کو داڑھی والے زیادہ نظر آئیں گے. اگر ایک امیر باپ کی بیٹی ہے تو وہ آپ کو پینٹ شرٹ اور ٹائٹس اور شارٹس میں نظر آئے گی، ایک غریب باپ کی بیٹی ہے تو وہ آپ کو برقعے یا سکاف میں نظر آئے گی. تو یہ فرق ہے، شروع سے ایسا ہی رہا. نبیوں کا ساتھ دینے والے زیادہ تر لوگ غریب طبقے سے رہے، ہر نبی کے دور میں ایسا ہوا. آج بھی ایسا ہی ہے کہ سب کو نہیں کہہ رہی، بہت سے لوگ امیروں میں بھی بہت اچھے ہیں، بہت زیادہ دین پر چلنے والے، لیکن میجورٹی امیروں کی بگڑی ہوتی ہے. کیوں؟ جب پیسہ آ جاتا ہے، ہاتھ میں اختیارات آ جاتے ہیں، پھر اکڑ خود بخود آ جاتی ہے. جو بچہ سونے کا نوالا لے کے پیدا ہوا، جو بچہ پیدا ہوا اور اس کے لیے اس کے دسترخوان پر 4 ڈشیں موجود تھیں، اس نے ناشکرا ہی ہونا ہے. جو بچہ ایک ایسے گھر میں پیدا ہوا جہاں صرف گوشت تب پکتا ہے جب مہمان آئے، اسے اس گوشت کی ایک بوٹی کی بھی قدر ہوتی ہے، چاہے وہ آلو گوشت شوربے والا ہی کیوں نہ ہو. اس کے مقابلے میں اگر ایک بچہ جس کے میز پر روز اسٹیم روسٹ ہوتا ہے وہ کسی کے گھر جائے گا تو 4 اگر گوشت کی ڈشز پکی ہیں تو اس کا منہ ہی بنا رہے گا. یہ کیا ہوا؟ مرغی پکائی؟ اچھا آپ نے بکرا نہیں پکایا؟ اچھا ہم تو مٹن کھاتے ہیں. تو مٹن غریب تو صرف قربانی یا عید میں ہی کھائے گا، اس سے زیادہ تو نہیں کھا سکتا. تو ناشکری اور شکر کچھ اس گیپ کی وجہ سے بھی آ جاتا ہے. اکڑ تب آ جاتی ہے، تکبر تب آتا ہے جب آپ کے پاس بہت کچھ ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا یہ کرنی چاہیے اللہ جب پیسہ دے، پیسے کا صحیح استعمال بھی دے اور پیسے والوں کو اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے والے بھی ہم بنیں. پھر
نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے کہ اے میری قوم والوں، مجھے بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی دلیل پر ہوا اور مجھے اس نے اپنے پاس کی کوئی رحمت عطا کی، پھر وہ تمہاری آنکھوں میں نگاہوں میں نہ آئی، تو کیا زبردستی میں اسے تمہارے گلے موڑ دوں؟ یعنی کہ تم اگر نہیں چاہتے، تم ہدایت نہیں لینا چاہتے، میں زبردستی تمہیں کیسے دوں؟ ٹھیک ہے، میں کنوے تو کر سکتا ہوں، لیکن مجھے اس چیز سے کوئی بات کی کنسرن نہیں کہ تم عمل کرو یا نہ کرو۔ دیکھیں میرا کام ہے آپ کو بتانا، ہم یہاں روز پورا پارا پڑھ کے جاتے ہیں، آپ گھر جا کے اس پہ عمل کریں یا نہ کریں، میرا کام یہاں بیٹھ کے پورا ہو گیا، آپ کو بتا کے پورا ہو گیا۔ گھر جا کے میں عمل کروں یا نہ کروں وہ میرا ذمہ، آپ عمل کریں یا نہ کریں آپ کا ذمہ۔ بتانے والے کا کام ہے وہ بتاتا رہے، بتانے سے نہ رکے، حالانکہ تم اس سے بیزار ہو، تم سننا نہیں چاہتے، میں پھر بھی تمہیں سنا رہا ہوں۔ تم میری قوم والوں، میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، میرا ثواب تو صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کے ہاں ہے، نہ میں ایمانداروں کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں، انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کر رہے ہو۔ میری قوم کے لوگوں، آپ دیکھیں نوٹ کریں، قوم چھٹلا رہی ہے، نوح علیہ السلام بار بار کہہ رہے ہیں میری قوم کے لوگوں، میرے پیارے بہنوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں۔ اچھا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اگر بیچ میں تھوڑی تھوڑی تلخ باتیں آ جاتی ہیں نا، لیکن یہ ہماری اصلاح کے لیے ہوتی ہیں۔ آج ہم جب کسی کو تبلیغ کرتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، او منافقو، او کافرو، ہم ایسے بلاتے ہیں نا، تم سارے کے سارے منافق ہو، تم تو جاؤ گئی جہنم میں اگر تم نے میری بات نہ سنی، دیکھو تم جس راستے پہ جا رہی ہو نا، تم تو مرو گی ساتھ فلاں کو بھی لے کے ڈوبو گی۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نا ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، وہ حال۔ تو یہاں نوح علیہ السلام بھی آپ بار بار کہہ رہے ہیں اے میری قوم کے لوگوں، اے میرے لوگوں، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ اس راستے کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، میری قوم کے لوگوں۔ اگر میں ان مومنوں کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں کون میری مدد کر سکتا ہے؟ کیا تم کچھ بھی نصیحت نہیں پکڑتے؟ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، سنو، میں غیب کا علم بھی نہیں رکھتا۔ نبی کہہ رہا ہے میں غیب کا علم نہیں رکھتا۔ آج ہم دھڑلے سے کہتے ہیں ہمارے فلاں بابا جی ہیں نا، آپ کو پتہ ہے انہیں سب پتہ ہے، وہ تو ساری باتیں جانتے ہیں، انہیں تو پتہ ہے آج میں نے کیا پکایا اور میری فریج میں کیا پڑا ہے۔ اگر اتنا بابا جی کو پتہ ہوتا تو بابا جی پھر ہمارے درمیان نہ ہوتے، وہ پھر کسی اوپر عرش کے قریب ہوتے۔ تو اگر وہ زمین پہ ہمارے ساتھ ہیں تو وہ انسان ہیں، نبی سے اوپر کسی کا مقام مرتبہ نہیں ہو سکتا۔ اور ہمیں پورے قرآن میں بہت سی جگہوں پر یہ جملہ سننے کو ملے گا۔ پیچھے ہم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی پڑھا، یہاں حضرت نوح کہہ رہے ہیں سنو، میں غیب کا علم نہیں رکھتا، نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، نہ میرا یہ کہنا ہے کہ جن پر تمہاری نگاہیں ذلت سے پڑ رہی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے گا ہی نہیں، ان کے دل میں جو ہے اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے، اگر میں ایسی بات کہوں تو یقیناً میں ظالم شمار ہو جاؤں۔ یہاں انہوں نے کہا کہ دیکھو تم لوگوں کو ذلیل سمجھ رہے ہو، تم جنہیں کمی کمین کہہ رہے ہو، اللہ جانے ان کا اللہ کے پاس کیا مقام۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، ہم کسی کی ظاہری حالت دیکھ کے اس کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، کسی کے کپڑے گندے، کسی کے جوتے گندے، کسی کی رال ٹپک رہی، ہم ایسے بندے کے پاس بیٹھنا، اس سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ قوم کے لوگ کیا جواب دے رہے ہیں، اے نوح تو نے ہم سے بحث کر لی اور خوب بحث کر لی۔ جیسے آپ کسی کو کچھ کہیں نا، وہ کسی اچھا ہو گیا، یہ کوئی تقریر رہتی ہے، یہ وہ سٹائل ہے۔ قوم کہہ رہی ہے تم نے ہم سے بحث کی اور خوب بحث کر لی، اب کچھ نہیں بچا، ہم نے ساری باتیں سن لی، چلو جاؤ کام کرو۔ کیا کہہ رہے ہیں، اب جس چیز سے دھمکا رہے تھے نا وہ لے آؤ، جاؤ ذرا کہو اپنے اللہ کو دے عذاب، دیکھتے ہیں ہم تمہاری باتیں کتنی سچی۔ جواب دیا کہ اسے بھی اللہ تعالیٰ ہی لائے گا اگر وہ چاہے، ہاں تم اسے ہرانے والے نہیں ہو سکتے۔ کتنے ٹھنڈے مزاج کے ہیں نا، قوم کہہ رہی ہے عذاب لاؤ، نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے دینا ہے، کون سا میرے اختیار میں ہے، وہ جب چاہے گا دے دے گا۔ یہ بھی نہیں کہا فوراً اللہ دے دے عذاب، یہ تو سنتے ہی نہیں، یہ تو مانگ رہے ہیں نہیں، تمہیں میری خیر خواہی کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتی، گو میں تمہاری کتنی ہی خیر خواہی کیوں نہ چاہوں، بشرطے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہیں گمراہ کرنے کا ہو، وہی تم سب کا رب ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے خود اسی نے گھڑ لیا، تو تم جواب دو کہ اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہو تو میرا گناہ مجھ پر ہے اور میں ان گناہوں سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو۔ نوح کی طرف وحی بھیجی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو ایمان لا چکے، ان کے علاوہ اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، بس تم ان کے کاموں پر غمگین نہ ہو۔ نوح علیہ السلام پھر بھی غم کر رہے ہیں،
قوم ہے ہلاک ہو جائے گی، اللہ نے کشتی بنانے کا حکم دے دیا، اور کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اللہ کے حکم اور اللہ کی گائیڈ لائن پر کشتی بنائی، اور ایک کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی سے تیار کر، یعنی اللہ نے نقشہ دیا ایسے ایسے بناؤ، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات نہ کرو کہ وہ پانی میں ڈبو دیے جائیں گے۔ وہ یعنی نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے تو ان کی قوم کے جو سردار ان کے پاس سے گزرتے وہ مذاق اڑاتے، اور وہ کہتے اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ایک دن ہم بھی تم پر اسی طرح ہنسیں گے جیسے تم ہم پر ہنستے ہو۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس سے گزرتے تو مذاق اڑاتے، یہ کہاں، پانی تو ہے کوئی نہیں، کشتی بنانے چلا ہے، اس پہ یہ کرے گا کیا؟ تو جیسے آج ہوتا ہے نا کہ آپ قرآن پر عمل شروع کر دیں فوراً لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اچھا دین پر چلو گی، اچھا برقع پہن کے یونیورسٹی جاؤ گی، دیکھنا کوئی اچھا رشتہ نہیں ملے گا۔ آپ اپنی بیٹی کو چھپا چھپا کے رکھتی ہیں نا، کسی اچھے گھر سے رشتہ نہیں آنے والا، کسی غریب کے گھر جائے گی یہ، پھر فوراً کہتے ہیں اچھا اگر کوئی بچی کہہ دے غلطی سے کہ میں نے تو قرآن پڑھنا ہے یا قرآن پڑھنے کے لیے مدرسے جانا ہے، چلو جی دادی اماں آ گئیں، دادی اماں کی روح آ گئی ہے اس میں، یہ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن صرف دادیاں نانیاں پڑھتی ہوتی تھیں، یہ وہ دور ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی جوان بچی یا بچہ قرآن پڑھنا چاہے، کوئی بچہ کہے میں نے مدرسے جانا ہے اور بڑی عمر پڑی ہے، باپ کہہ رہا ہوتا ہے بڑی عمر پڑی ہے ساری زندگی قرآن ہی پڑھنا ہے، ابھی چپ کر کے ایف ایس سی کرو، چپ کر کے بی ایس سی کرو، نوکری لگ جائے گی نا تو قرآن تو ساری زندگی پڑھتے رہو گے، قرآن پڑھو گے نا تو خالی قرآن سے روٹی نہیں ملے گی، ہم یہ کہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے پہلے پارے اس پارے کی پہلی آیت میں بتا دیا رزق میرے ذمہ۔ یہاں پر بھی یہی ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر جو ہے وہ کہیں پر کسی سوسائٹی میں اچھے گھر میں کوئی فنکشن ہو رہا ہے اور ایک بچی نماز پڑھنا شروع ہو جائے، چلو جی اسے اور کوئی کام نہیں، جہاں دیکھو اپنی جائے نماز اپنا مصلی لے کے بیٹھ جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی کام ہے؟ یا پھر اگر کوئی بندہ 4 بندوں میں تبلیغ شروع کر دے، دیکھیں یہ نہ کریں یہ نہ کریں یہ نہ کریں، کیا کہتے ہیں؟ چلو جی شروع ہو گئی دادی اماں کی نصیحتیں، دیکھو نصیحتیں کرنی ہے نا، جاؤ اٹھ کے اپنے کمرے میں چلی جاؤ، ہمارے ساتھ بیٹھنا ہے نا تو ہمارے ساتھ تو صرف شغل میلہ ہی کرو۔ ہمارے یہ الفاظ ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہزاروں سال پیچھے ہمیں لے جا کر بتایا کہ کفر کرنے والا ایسا ہی ہوتا ہے، وہ دین کا ہمیشہ مذاق اڑاتا ہے۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں تمہیں جلد پتہ چل جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے، جو اسے رسوا کرے اور اس پر ہمیشہ کی سزا اتارے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تندور ابلنے لگا، ہم نے کہا اس کشتی میں ہر قسم کے جوڑے یعنی ایک نر اور ایک مادہ سوار کر لو، اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات پڑ چکی، اور سب ایمان والوں کو بھی، اس کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے۔ نوح نے کہا اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 41 دعا ہے سواری کی، اگر سمندر میں سواری کی جائے گی تو پھر پڑھا جائے گا بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، کہ اللہ کے نام سے ہی اس کا چلنا ہے اور اس کا ٹھہرنا ہے، یقیناً میرا رب بڑی بخشش اور بڑے رحم کرنے والا ہے۔ اگر ہمیں یہ دعا آتی ہے تو جب آپ شوقیہ بھی کشتی پہ بیٹھتے ہیں تو اس دعا کو یاد کریں، تاکہ کم از کم اس نوح علیہ السلام کی سنت پہ ہم اس وقت عمل کر سکیں، کیونکہ عام روٹین میں تو ہم کشتیوں میں بیٹھتے کوئی نہیں، تو چلو جب کبھی کہیں بیٹھنے کا موقع ملے تو ایٹ لیسٹ دعا آتی ہو۔ پھر وہ کشتی انہی پہاڑوں جیسی موجوں میں لے کر جا رہی تھی، اور نوح نے اپنے لڑکے کو جو ایک کنارے پر تھا پکار کر کہا اے میرے پیارے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور ان کافروں میں شامل نہ رہ۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو کسی بڑے پہاڑ کی طرف پناہ میں آ جاؤں گا جو مجھے بچا لے گا۔ تو نوح نے کہا آج اللہ کے امر سے بچانے والا کوئی نہیں، صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ کا رحم ہوگا۔ اسی وقت ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں ہو گیا۔ امیجن کریں طوفان اور کشتی، چھوٹی سی کشتی، اور وہ ڈول رہی ہے بڑی بڑی لہروں کے اندر، بڑی بڑی موجوں کے اندر۔ نوح علیہ السلام کو ابھی بھی بیٹے کی تڑپ ہے، کہہ رہے ہیں بیٹا آ جاؤ، ابھی بھی مان لو نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے جن میں سے ایک کافر تھا، یہ ایک کا ذکر ہے، باقی 3 ان کے ساتھ تھے، ایک کافر تھا، اور نوح علیہ السلام تڑپ رہے ہیں اس کے لیے آ جاؤ ابھی بھی آ جاؤ اللہ بچا لے گا، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں نہیں یہ تمہاری ذرا سی کشتی مجھے کیا بچائے گی، ٹھیک ہے،
اللہ آپ کو اور مجھے سمجھا رہے ہیں کہ بچانے والی تو اللہ کی ذات ہے. اگر اللہ بچانا چاہے تو اللہ تعالیٰ تختے پر لیٹے ہوئے اس بچے کو بھی بچا لیتا ہے جس کی ماں اسے پیدا کرتے مر جائے. اور اگر اللہ ڈبونا چاہے تو ٹائٹینک جیسے جہاز کو بھی ڈبو سکتا ہے. حضرت جبرائیل امین نے نا آئی تھنک حضرت اسرائیل کے بارے میں آتا ہے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کبھی کسی بچے پہ ترس بھی آیا تھا، کسی کی روح قبض کرتے ہوئے ترس آیا؟ تو روح ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کسی کی روح قبض کرتے ہوئے ترس آیا؟ انہوں نے کہا مجھے 2 لوگوں پہ ترس آیا. ایک اس بچے پہ ترس آیا کہ جسے اس کی ماں نے پیدا کیا اور وہ سمندر کی لہروں میں غوطے کھا رہی تھا، تختہ جس کے اوپر وہ بچہ تھا. مجھے حکم دیا گیا ماں کی روح قبض کر لو. دوسرا مجھے اس شخص پر ترس آیا جو شداد تھا، جس نے اپنی جنت بنائی اور اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب میں تھا اور ایک زمین پہ. اللہ نے کہا یہی اس کی روح قبض کر لو. تو مجھے ان دونوں پہ ترس آیا کہ اس بچے کا کیا بنے گا. اور اس نے جس نے اپنی اتنی محبت اور اتنی غرور اور اکڑ میں جنت بنائی، ایک دفعہ دیکھ ہی لیتا، اپنے ہاتھوں سے بنائی گئی جنت تھی، ایک دفعہ دیکھ ہی لیتا. بتایا گیا یہ وہی بچہ ہے جسے اس تختے پہ چھوڑا گیا تھا. تو میں دونوں دفعہ ایک ہی بندے پہ ترس آیا. اللہ تو وہ اللہ ہے جو ایک سمندر کے تختے والے بچے کو غرور اور اکڑ میں اتنا بڑا کر دیتے ہیں کہ وہ اپنی جنت بنا لیتا ہے دنیا میں، اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ بچانے والی ذات اس کی ہے، ایمان بچائے گا. اچھا یہاں ایک بات اور بھی، نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوبا. آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ خود تو بڑی دیندار بنتی ہیں، اپنی اولاد کو دیکھیں، ان کا بیٹا ایسا تو ان کی بیٹی ایسی. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہدایت اللہ کے ذمہ ہے. ضروری نہیں اگر کوئی نیک ہو تو ہدایت ملے. اور کہا جاتا ہے کہ اگر تو بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر نفرت سے سمجھایا جائے، سختی سے سمجھایا جائے تو لوگ مان جائیں، اور اگر محبت سے بات سمجھائی جائے تو مان جائیں. تو میں نے ایک جگہ ایک قول پڑھا تھا کہ اگر تو سختی سے کسی بات سے روکنا ممکن ہوتا تو حضرت بلال کی زبان سے کلمہ جاری ہوا تھا جو احد احد، اسے روک لیا جاتا، کیونکہ ان کے مالک نے ان پہ بہت سختی کی، وہ اس کلمے سے نہیں رکے. اور اگر محبت سے کلمہ پڑھوانا ممکن ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کلمہ پڑھتے، جن سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حد محبت کی. آپ دیکھیں ہم سنتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ہمیں کتنا پیار آتا ہے. میں اکثر سنتی ہوں حضرت سعد کا قصہ کہ حضرت سعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں آئے، آپ نے حضرت سعد کا سر گود میں رکھا، ان کے بالوں میں ہاتھ پھیرے اور کہہ رہے ہیں سعد تم نے شادی کیوں نہیں کی؟ اور حضرت سعد کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لڑکی کوئی نہیں دیتا. سارے کہتے ہیں کالا ہے، حبشی ہے، لڑکی کوئی نہیں دیتا، حالانکہ میرے چچا کے گھر وہ لڑکی موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اور اپنے چچا کو بتاؤ میں نے اس کی بیٹی سے تمہارا رشتہ طے کر دیا. وہ جاتے ہیں، جا کر اپنے چچا کو بتاتے ہیں، اور چچا کہتا ہے کہ تمہارے پاس نہ پیسہ ہے نہ دولت ہے، نہ تمہارے پاس میری بیٹی خوبصورت، میری بیٹی مالدار، میں تو تم سے رشتہ نہیں کروں گا. بیٹی اندر سن رہی. حضرت سعد واپس چلے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. بیٹی نے کہا آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ کو نہیں پتا کہ جس نے بھیجا، بے شک آنے والا کالا ہے، جس نے بھیجا ہے وہ تو 14ویں کا چاند تھا، آپ نے ان کی بات کیوں نہیں مانی؟ وہ کہتی ہیں وہ ان کی ماں، اس کی ماں نے بھی، بچی کی ماں نے بھی کہا کہ اگر اللہ کے نبی نے رشتہ طے کیے ہم دیں گے، آپ جائیں اور ان کے بتا دیں. اللہ کے نبی کی محفل میں گئے، حضرت سعد وہیں پر تھے، رشتہ طے ہو گیا. حضرت سعد کو بھیجا کہ جاؤ عثمان سے نا کچھ پیسے لے کر آؤ تاکہ تم حق مہر دے دو، تم اپنی شادی کی تیاری کرو. جا رہے حضرت عثمان کے پاس گئے، انہوں نے ایک نیزہ یا تلوار دی شاید، تو لے کے واپس جا رہے ہیں، راستے میں اعلان ہوا جنگ ہونے والی ہے. کہتے ہیں رشتہ تو وہ جو طے ہو گیا، تلوار ملی ہے، تلوار بیچ کے بعد میں حق مہر دے دوں گا، ابھی جاتا ہوں جنگ کراتا ہوں. جنگ کے لیے گئے، دشمنوں کی صفوں میں گئے اور شہید ہو گئے، اور نقاب کر کے نہ گئے. بعد میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لاش دیکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سعد پہ پیار آیا. کہتے ہیں کہ اے سعد میں تو تمہاری بارات لے کے جانے والا تھا اور تم تو حوروں کے درمیان چلے گئے. اور پھر اگر آپ ان کا واقعہ پڑھیں ان کے جنازے کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان کے جنازے میں اتنے فرشتے شامل تھے کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی. اللہ کے نبی کے اتنے پیارے صحابہ جو ان پر جان دینے کو تیار. چچا پاس ہیں، ساری زندگی چچا نے پالا پوسا بڑا کیا پر ہدایت نہیں پا سکے. تو ہدایت وہ نور ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے. آپ کا میرا نیک ہونا
ہماری اولادوں پہ وہ اثر نہیں کر سکتا۔ اللہ ہمیں ہمت دے کہ ہم اپنی اولادوں کو ہدایت پہ لائیں، لیکن بعض دفعہ اگر اولادیں بگڑ جائیں تو آپ یہ نہیں کسی کو کہہ سکتے کہ خود تو اتنی نیک بنتی ہیں تو اس کا بیٹا دیکھیں، خود تو جی اتنے، ہمارے یہاں اکثر کہا جاتا ہے خود تو اتنے بڑے مولوی بنتے ہیں تو اپنی اولادیں دیکھیں کیا رنگ لگا رہی ہیں۔ یہ قصہ ہمیں بتاتا ہے ہدایت سراسر اللہ کے ذمہ ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں جو کچھ کرے۔ تو اس نے دیکھیں اب نبی کے سامنے ہلاک ہوا، اب نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے فرمایا گیا اے زمین اپنے پانی کو نکل جاؤ اور اے آسمان تھم جاؤ۔ اس وقت پانی سکھا دیا گیا اور کام کو تمام کر دیا گیا اور کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا لگی اور فرما دیا گیا ظالم لوگوں پر لعنت ہو۔ نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا۔ غور سے سنیں آیت، نوح علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اپنے بیٹے کے لیے، اے میرے رب میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، یقیناً تیرا وعدہ بالکل سچا ہے اور تو حاکموں سے بہتر حاکم ہے۔ بیٹا تھا نا، فکر تھی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے نوح یقیناً وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں، جو میرا فرما بردار نہیں وہ تمہارا نہیں، اس کے کام بالکل ہی ناشائستہ ہیں۔ ایک بندہ جس کے کام، اللہ کہہ رہے ہیں اس کے کام بالکل ہی ناشائستہ ہیں، اس کا اخلاق اچھا نہیں، اس کا ایمان بگڑ گیا، اس کی آخرت بگڑ گئی، تمہیں ہرگز وہ چیز نہیں مانگنی چاہیے جس کا تمہیں مطلقاً علم نہ ہو۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں میں اپنا شمار کرنے سے باز رہو۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ اور میں اپنی اولادوں کے لیے دعا کر لیں، اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں اپنی اولادوں سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی کرے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کہا جاتا ہے نا کہ ہم جب دنیا سے جائیں گے تو ہمارے شوہر بھی ہمیں ایسے ہی ملیں گے، جنت میں ہمیں ہمارے شوہر ملیں گے، جنت میں ہمیں ہماری اولادیں ملیں گی، لیکن تبھی ملیں گی نا جب اولادیں ہمارے ساتھ جائیں گی، اولادیں ہماری نیک ہوں گی۔ اللہ ہمیں اپنی اولادوں کی بہترین تربیت کرنے والا بنائے۔ اور ایک اور بات بھی یہاں میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ اگر اولاد نیک نہ ہو تو ماں باپ کا کام اسے چھوڑ دینا نہیں ہے، کبھی بھی اپنی اولادوں کو ایسے ہی نہ چھوڑ دیں، اپنی اولادوں کو بتاتے رہیں، انہیں نصیحت کرتے رہیں، انہیں ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتے رہیں۔ حضرت معاویہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے جب وہ ناراض ہوئے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا، تو ایک صحابی تھے اخنف بن قیس، وہ ان کے پاس گئے اور کہنے لگے اے امیر المومنین، ہمارے بچے ہمارے دلوں کے ٹکڑے ہیں اور ہماری پیٹھوں کے ستون ہیں، ہم ان کے لیے نرم زمین ہیں اور سایہ دار آسمان ہیں، اگر وہ ناراض ہوں تو انہیں راضی کرو، پس اگر وہ طلب کریں تو انہیں عطا کرو، اور ان کے لیے ایسے تالے نہ بنو کہ وہ تمہاری زندگی سے اکتا جائیں اور وہ تمہاری موت کی تمنا کریں۔ کبھی بھی ماں باپ کو اولاد کے لیے سخت نہیں ہونا چاہیے، اولاد جیسی بھی ہے، اولاد اولاد ہے، تو اولاد کے لیے ہمیشہ دعائیں کریں۔ آگے ہدایت دینا اللہ کا کام، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ نوح نے کہا اے میرے پالنے والے، میں تجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تم سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم نہیں۔ آیت نمبر ہے 47، دعا ہے بہت پیاری، رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو، اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور تو مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ جب اللہ نے وارننگ دی پھر بیٹے کو بھول گئے، اب اپنی فکر پڑ گئی کہ اپنی نیکیاں نہ کم ہو جائیں، اپنا اجر نہ کم ہو جائے، تو کہہ دیا گیا اے نوح ہماری طرف سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ اترو جو تم پر ہیں اور تمہارے ساتھ کی بہت سی جماعتوں پر، اور بہت سی وہ امتیں ہوں گی جنہیں ہم ضرور فائدہ پہنچائیں گے، لیکن پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ خبریں غیب میں سے ہیں جن کی وحی آپ کی طرف ہم کرتے ہیں، انہیں اس سے پہلے آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم، اس لیے آپ صبر کرتے رہیے، یقین مانیے کہ انجام کار پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے۔ یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی گئی کہ آپ کو ہم جو خبریں دے رہے ہیں نا یہ غیب کی خبریں ہیں، آپ اس وقت موجود ہی نہیں تھے جب یہ سب کچھ ہوا، تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ کیوں بتا رہے ہیں؟ تاکہ آپ صبر کریں۔ اگر آپ کو اپنی قوم کی فکر ہے تو آپ سے پہلے نوح علیہ السلام نے بہت صبر کیا، آپ کو بھی صبر کرنا۔ اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو ہم نے بھیجا، اس نے کہا میری قوم والو اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو صرف بہتان باندھ رہے ہو۔
اے میری قوم میں تم سے اس کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، تو کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے پالنے والے سے معافی طلب کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت پر اور تمہاری قوت کو اور بڑھا دے اور تم جرم کرتے ہوئے روح گردانی نہ کرو۔ اس آیت کو اگر ہم غور سے پڑھیں تو اس میں کہا گیا کہ اگر رزق کی کمی ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی اور اللہ کی جناب میں توبہ، دو چیزیں ایسی ہیں جو رزق کو بڑھاتی ہیں۔ اگر آپ لوگوں میں سے کسی کے گھر رزق کی تنگی ہے، استغفار کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آتا ہوتا تھا اپنے رزق کی شکایت لے کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ تم استغفار کی کثرت کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پابندی سے استغفار کرتا رہے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے ہر فکر سے کشادگی اور ہر تنگی سے راستہ بنا دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو اگر کثرت سے روزی چاہیے، ہر وقت اللہ کو یاد کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، اللہ میں گناہ گار ہوں۔ یہ نہ کہا کریں ہاں ہو سکتا ہے میں نے کوئی گناہ کیا ہوگا اس لیے آپ مجھے سزا دے رہے ہیں، نہیں، آپ کہیں اللہ میں نے کیے ہیں گناہ، میں تو کتنی گناہ گار ہوں، اللہ تو میرے سارے گناہ جانتا ہے، تو وہ بھی جانتا ہے جو میرے کھاتے میں گناہ ہے ہی نہیں۔ بعض دفعہ ہم کئی کام ایسے کرتے ہیں ہمیں نہیں لگتا یہ گناہ ہے، لیکن حقیقت میں وہ غلط ہوتے ہیں۔ آپ اللہ سے کہیں اے اللہ تو جانتا ہے میں نہیں جانتی، تو جتنے گناہ میں نے کیے تو ان سب کو بخش دے۔ انہوں نے کہا اے ہو تو ہمارے پاس کوئی دلیل تو لایا نہیں، اور ہم صرف تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں، اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں، بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تم پر تو ہمارے کسی معبود کی مار پڑ گئی۔ اس نے جواب دیا کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں اللہ کے علاوہ ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک بنا رہے ہو۔ اچھا تم سب مل کر میرے خلاف چالیں چل لو اور مجھے بالکل بھی مہلت نہ دو، میرا بھروسہ صرف اللہ ہی پر ہے جو میرا اور تم سب کا رب ہے، جتنے بھی پاؤں دھرنے والے ہیں سب کی پیشانی وہی تھامے ہوئے ہے، یقیناً میرا رب بالکل سیدھی راہ پر ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی پیشانیوں کو تھاما ہوا ہے۔ ایک دعا آتی ہے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک، اس کے وہ پوری دعا ہے، اس کے شروع کے الفاظ صرف میں آپ کو بتا رہی ہوں، جس میں یہ آتا ہے کہ اے اللہ میں تیری بندی ہوں، تیرے بندے کی بیٹی ہوں، تیری بندی کی بیٹی ہوں، اور میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے اور میرے لیے تیرا حکم جاری ہے۔ یہ پیشانی کا ہاتھ میں ہونا تقدیر کا ہونا ہے۔ آپ اور میں خود سوچ لیں، ہم جا جا کے فٹ پاتھ پہ بیٹھے لوگوں کو اپنے ہاتھ دکھا رہے ہوتے ہیں اور ہاتھ کی لکیریں دکھا رہے ہوتے ہیں، میرا ہاتھ دیکھ کے بتائیں رزق کی لکیر ہے، میرا ہاتھ دیکھ کے بتائیں دوسری شادی کی لکیر ہے، میرا ہاتھ دیکھ کے بتائیں 4 بیٹوں کی لکیر ہے، نہیں، اللہ کہہ رہا ہے پیشانی پہ سب لکھ دیا اس نے، تقدیریں ماتھوں پہ لکھ دیں۔ تو ہمیں اگر ہم اس پیشانی کو جھکائے رکھیں گے اللہ کے آگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں ضرور ہدایت دے گا۔ اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور اس کے مسلمان ساتھیوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات دی اور ہم نے ان سب کو سخت عذاب سے بچا لیا۔ یہ تھی قوم عاد جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر ایک سرکش نافرمان کے حکم کی تابعداری کی، دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی۔ تو دیکھ لو قوم عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، ہود کی قوم عاد پر دوری ہو۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تو نافرمانی کی لیکن ہر سرکش نافرمان کے حکم کی تابعداری کی۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ المرء من احب، انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے اس نے محبت کی ہوگی۔ اگر آج آپ کی اور میری محبتیں اللہ کے لیے ہیں تو یقیناً ہم اللہ والوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اگر ہماری محبتیں گانے بجانے والوں کے ساتھ ہیں، اگر ہماری محبتیں بازاروں میں گھومنے والوں کے ساتھ ہیں، ہم اپنی محبتوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، ہم ان لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جن میں ہم اکثر اٹھتے بیٹھتے تھے۔ اگر آپ ہر وقت اٹھنا بیٹھنا آپ کا نیک لوگوں کے ساتھ ہے، آپ کو نیک لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر اٹھنا بیٹھنا دنیا داروں کے ساتھ ہے پھر دنیا داروں کی ہی محفلوں سے اٹھائے جائیں گے۔ یہاں اللہ نے ایک اور قوم کے لیے کہہ دیا کہ ایک اور قوم ہلاک ہو گئی۔
اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اٹھائے پوری قوم تباہ کرے اٹھا کے. یہ وہی مثال جیسے آپ نے کچن میں گند پڑا، آپ نے سارے کچرے کو اکٹھا کیا اور اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال دیا. اس سے زیادہ نہیں اللہ کے لیے. اللہ نے ایک دفعہ کہنا ہے کن ہو جا فیکون، اسی وقت ہو جائے گا. اللہ نے ایک قوم کے لیے کہنا ہے اچھا نہیں مانتی، چلو جی آگ برساؤ اور پانی برساؤ، چاہے نیچے سے زمین ابلے اور چاہے آسمان پانی برسائے، چاہے آسمان آگ برسائے اور چاہے زمین شک ہو جائے. اللہ نے جب کسی کو تباہ کرنا ہے تو اللہ نے نہیں دیکھنا. اللہ نے کہا پھر ایک اور قوم گئی، اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا. اس نے کہا ہے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی نے اس زمین میں تمہیں بسایا، بس تم کیا کرو وَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، تم اس سے معافی طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو. کیوں؟ ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب بھی ہے اور دعاؤں کو قبول کرنے والا بھی ہے. ایک لمحے کے لیے سوچیں، آپ اور میں قوموں کی ہلاکتوں کا قصہ پڑھ رہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو اللہ سے معافی مانگ لو، تمہارا رب تمہارے قریب ہے. ایک دفعہ تڑپ کے اللہ کو کہہ دیں اے اللہ تو میرے قریب ہے، تو مجیب ہے. تو مجیب کا مطلب ہوتا ہے جواب دینے والا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ ہمیں جواب دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو روز آسمان دنیا پر صبح و تہجد کے وقت آ کے آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا میں عطا کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں. ہم ہیں جو منحوسوں کی طرح سوئے رہتے ہیں. اور کیوں سوئے رہتے ہیں؟ کیونکہ ہماری آنکھیں 12-1 بجے لگتی ہے. اگر ہم عشاء پڑھ کے سوئیں تو ہماری تہجد کے وقت آنکھیں کھلیں. ہم کیوں سوئے رہتے ہیں؟ کیونکہ شیطان نے آنکھوں پہ پردے ڈال دیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دعائیں مانگنے والا بنائے. دیکھیں رمضان المبارک دعاؤں کا مہینہ ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں. خصوصاً افطار سے پہلے کا جو وقت ہے اس میں بہت زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. کوشش کریں افطار 10 منٹ پہلے بنا لیں، سارے بچوں کو بٹھائیں، اونچی آواز میں دعا کریں اے اللہ تو ہمارے دسترخوان کو وسیع رکھنا، اے اللہ تو اس دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہر شخص کو ہدایت پہ گامزن رکھنا، اے اللہ تو جو رزق دے وہ حلال دینا، ہمیں حرام سے بچانا، اور ہمیں یہی کھانے جو ہم یہاں دنیا میں تیرے وجہ سے کھا رہے ہیں تو ہمیں یہ کھانے جنت میں نصیب کرنا. تو ہمیں جنت میں اپنے جیسے ہم یہاں اپنے پیاروں کے ساتھ بیٹھے ہیں، جنت میں ہمیں ہمارے دین کے محبت کرنے والے پیاروں کے ساتھ بٹھانا. اگر ہم دعائیں کریں گے اللہ ضرور قبول کرے گا. کیوں؟ وہ خود کہہ رہا ہے ان ربی قریب مجیب، وہ تو بڑا ہی قریب ہے، وہ اسے تو پکارنے کی دیر ہے. ہم پکارتے